یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد. لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ قابل قدر اقدامات سے جموں کشمیر دیہی علاقے کی ترقی کی داستان رقم کر رہی ہے. ایل جی انتظامیہ کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر کی دیہی معیشت کو تبدیل کرنے کے لیے انتظامیہ دیہی آبادی کی امنگوں کو پورا کرنے، دیہی بنیادی ڈھانچے میں ترقی اور کوآپریٹو کریڈٹ سسٹم کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کر رہی ہے. حکومت کا زور دیہی معیشت کی ترقی پر ہے کہ وہ بنیادی ڈھانچے، انسانی وسائل اور فائنانسنگ کے خلا کو پر کر کے اپنی پوری صلاحیت کو ظاہر کرے. انتظامیہ اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ دیہی معیشت ترقی کے اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے، خواتین کو با اختیار بنانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بین الیکٹورل کوآرڈینیشن کی ضرورت پر زور دے رہی ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر کی خوشحالی کا راستہ اس کے گاؤں سے گزرتا ہے اور دیہی ترقی کو اولین ترجیح دی جاتی ہے. انہوں نے دیہی بنیادی ڈھانچہ، خود روزگار اور زرعی معاشرے کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ انتظامیہ کی پالیسیاں دیہات کی زبردست صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے عملیت پسندی پر مبنی ہے. حکومت نے کئی ملکوں میں کووڈ معاملوں میں جاری اضافے کے پیش نظر کل پورے ملک کے سبھی صحت مرکزوں پر آزمائش کے طور پر ایک مشق کا اہتمام کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صحت کے مرکزی وزارت نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو لکھا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی غرض سے صحت عامہ کے مطلوبہ اقدامات کے لیے تیار رہیں. اس آزمائشی مشق کے دوران صحت سہولیات کی دستیابی، بستروں کی گنجائش، ڈاکٹروں، نرسوں اور نیم طبی عملے سمیت انسانی وسائل کی زیادہ سے زیادہ دستیابی پر توجہ مرکوز کی جائے گی. اس کے علاوہ زندگی بچانے والے ضروری آلات سے لیس ایمبولینس گاڑیوں، طبی جانچ کی صلاحیتوں اور میڈیکل آکسیجن کی دستیابی پر بھی توجہ مرکوز کی جائے گی. ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے یاتریوں کی بھاری بھیڑ کو کنٹرول کرنے اور کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے سے روکنے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں. شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ نے احتیاطی اقدام کے طور پر کووڈ-19 ضابطوں پر سختی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے رہنما خطوط بھی جاری کیے ہیں. شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انشل گرگ نے کہا کہ بورڈ کی عمل درآمدی ٹیمیں 30 دسمبر سے 2 جنوری تک بھون پر تعینات کی جا رہی ہیں تاکہ بھیڑ بھاڑ کو روکنے کے لیے یاتریوں کی تعداد پر نظر رکھی جا سکے. بھارت نے 30 کروڑ آیوشمان بھارت ہیلتھ اکاؤنٹ ABHA شناخت کارڈ تیار کر کے ایک سنگی میل طے کیا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے اپنے ایک ٹویٹ میں یہ انکشاف کیا. وزیر موصوف نے مزید کہا کہ آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن ٹیکنالوجی کی صلاحیت سے استفادہ کر کے شہریوں کی روزمرہ کی زندگی کو مزید سہل بنانے میں نمایاں رول ادا کر رہا ہے. آبھا اکاؤنٹ کے ذریعے شہری ڈیجیٹل طریقے سے اپنے صحت کے ریکارڈز تیار کرنے تک رسائی حاصل کر سکیں گے. اس نظام سے شہری اپنا ایک جامع طبی ریکارڈ تیار کر سکیں گے جو مختلف امراض کے ماہرین کو بھی دستیاب ہوگا اور نتیجے کے طور پر ایک بہتر تشخیص برآمد ہوگی. لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر راجو رائے بٹناگر نے جموں ہاٹ میں ST/SC اور OBC ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی مارکیٹنگ ایگزیبیشن کا افتتاح کیا. انہوں نے بڑی تعداد میں یونٹ ہولڈروں اور استفادہ کنندگان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ LG انتظامیہ سماج کے کمزور طبقات کی بہتری کے لیے پرعزم ہے اور گزشتہ 3 برسوں سے جموں کشمیر میں SC/ST اور OBC کے لیے اہم اقدامات شروع کیے گئے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ اس برس کارپوریشن کی جانب سے 36 کروڑ سے زائد کی امدادی رقم تقسیم کی گئی ہے. انہوں نے کارپوریشن کی انتظامیہ کو دیگر محکموں کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھنے کی تاکید کی تاکہ خواہشمند کاروباری افراد کو بروقت فائدہ پہنچایا جا سکے. مرکزی سرکار کی اگنی ویر اسکیم کے تحت جموں کشمیر UT سے تعلق رکھنے والے منتخبہ امیدواروں کے پہلے بیچ نے اگنی ویر جنرل ڈیوٹی، اگنی ویر ٹیکنیکل اور سٹور کیپر وغیرہ زمروں کی تربیت کے لیے بھارتی فوج میں شمولیت اختیار کی ہے. تقریباً 200 امیدواروں کا مختلف ٹیسٹوں سے گزر کر انتخاب کیا گیا. یہ امیدوار بھارتی فوج کے 30 تربیتی مراکز پر تربیت حاصل کریں گے اور امیدواروں کو 30 دسمبر تک ان مراکز پر رپورٹ کرنا ہوگا.
भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली भारत में इस महीने की 31 तारीख तक शदीद सर्दी की लहर जारी रहेगी। भारत के महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि नए साल की आमद तक दर्ज हरारत मामूल पर आने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मुल्क के दीगर इलाकों में अगले 2 दिन तक धुंध छाई रहेगी। उधर बिहार में शदीद सर्दी की वजह से 8वीं क्लास तक के स्कूल इस महीने की 31 तारीख तक बंद रहेंगे। इधर कश्मीर वादी के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता उन्जमात से नीचे चल रहा है, जिसकी वजह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।